اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ مل کے پڑھتے ہیں، اور سورہ حشر انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آج ختم کریں گے، اس لیے کہ آج 20 سے 24 تک 5 آیات بنتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے، پہلے تعوذ سے پہلے مشورہ کر لیں کہ آج ختم کرنی ہے انشاءاللہ؟ اگلی آیات بہت پیاری ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہے، تو میں چاہتا ہوں جی ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ان کی جو ہے وہ جس طرح کے آپ کا چل ماشاءاللہ ایک انداز ہوتا ہے اس طرح سے اس کو کرنا چاہیے، آرام آرام کے ساتھ، میرا مشورہ جی ہے۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله الرجیم، من الشيطان اعوذ اعوذ الرجيم باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ حشر اس کی آخری 5 آیات ہیں انشاءاللہ، تو اس میں سے دیکھتے ہیں ہم کتنی کر لیتے ہیں۔ تو اوپر جو ہم نے پڑھا وہ پڑھا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ تم ہو جانا یا نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ، تو اللہ نے انہیں بھلوا دیا، انفسہم، ان کے نفسوں کو، کہ وہ اپنے نفسوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ وہ شیطان کا کہنا ماننے لگ گئے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بلوا دینا ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، چونکہ انہوں نے خود انتخاب کیا اور اللہ کے اذن سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے، تو لہذا ان کے پہلے قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے بعد میں قدم اٹھایا کہ ان کے نفسوں کو ان سے بلوا دیا، کہ انہوں نے اپنی جو کتاب آئی ان کے پاس، خواہ وہ پیچھے تورات تھی یا پھر انجیل تھی یا مصحف جتنے بھی تھے، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ میں جو بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو نزول ہے یہ اصل میں ہے اللہ کو یاد کرنا، جس سے پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کے، اور وہ اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ پھر بھی یاد رہتا ہے، لیکن اس جگہ پہ انہوں نے اپنی کتاب کو بلا دیا، لے کے آگے الفاظ آ رہے ہیں قرآن مجید کے۔ تو اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انجام بتا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ انتخاب انسان کے پاس ہے، اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، جو پہلا سانس ہمارا آتا ہے وہاں سے لے کر آخری سانس تک نفس کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو یہ اس کو اور اگر کم کر لیں تو جب بلوغت آ جاتی ہے، جب بلوغت آ جائے۔ بلوغت آ جاتی ہے تو اس وقت انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ پھر اپنے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے دو انتخاب کی عمر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بننا ہے جی، یا دنیا کا عبد بننا ہے۔ یہ آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، وہ اتنا ہے کہ مالک کا اور غلام کا کیا رشتہ ہے جی؟ مالک اور غلام مالک کا۔ اور غلام کا۔ مالک اور غلام کا، جی۔ تو اگر ہم غلامی اختیار کر لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اپنی خواہش کو، اپنی روایات کو، یا جو اپنی جتنی بھی چیزیں دل کے اندر آتی ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔
اور اگر ان کے پیچھے لگیں گے تو پھر بھائیو یہ ہے کہ بھی اللہ کے بات تو مان نہیں رہے اور پھر جہنم ملے گی۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کو کن کن کو کہا ہے اور ناکام لوگ وہ اسے خود بخود سمجھ جائیں گے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا یستوی پہلے پڑھا ہوا ہے، نہیں برابر ہو سکتے، اصحاب النار آگ والے لوگ یا آگ کے ساتھی، و اصحاب الجنہ اور جنت کے ساتھی یا جنت کے لوگ۔ ہم نے کیا پڑھا تھا جی یہاں پہلے؟ اصحاب جنت والے، جنت والے، ٹھیک ہے جی، صاحب ساتھی، صاحب والا، ٹھیک ہے، جنت والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب انسان چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی انسان کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ناکامی کو چاہتا ہے؟ نہیں سر، کوئی نہیں چاہتا۔ تو لہذا یہ جو کامیابی کے لیے آدمی کا جذبہ ہونا یا یہ ہونا کہ مجھے کامیابی ہی ملے، یہ انسان کی سرشت میں رکھ دی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فائزون کامیابی والے ہیں جی۔ تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ایک جو اپنا آیت پڑھی تھی کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ، جو آگ سے جو بچا آگ لیا سے گیا بچا لیا گیا اور جو جنت میں آگ سے داخل بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز تو بے شک وہ تو بے شک کامیاب وہ ہو گیا۔ کامیاب ہو گیا۔ بس جناب یہ ہے کامیابی۔ تو میں روز ایک لفظ کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جب کچھ سنے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی ایک ہی لفظ بار بار کہتے ہیں، وہ میں یہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ترجمہ، صرف ترجمہ سیکھنے کے لیے نہ کریں، اس لیے کریں کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، عمل ہمارے ہوں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس ترجمے کے مطابق عمل ہو جائیں۔ کیوں جی، تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ آگ سے بچنا یہ انسان کی کوشش، جنت میں داخل ہونا انسان کی کوشش، لیکن اس کے اوپر جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے بتائیں گے گساتی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ کوئی بندہ بھی تم میں سے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا جی۔ بلا شبہ۔ ہاں، اور یہاں تک نہیں ہے اپنا وہ حدیث، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھی بندے کو تو عمل کرنے ہی نہیں چاہیے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ بھی آدمی اگر تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 نمازوں کے بجائے 7 نمازیں پڑھتا ہے جی، عمل بھی بہترین سے بہترین کرتا ہے، لیکن اس چیز کے باوجود بھی وہ پھر عمل کے اوپر انحصار نہیں کرے گا۔ کیوں جی؟ جی، کوئی انحصار اللہ عمل کی کے اوپر رحمت نہیں اور انحصار فضل۔ کرے گا، انحصار کس کا پر کرے گا؟ وہ اللہ کی رحمت اور فضل پر۔ یہ رسول بلا پاک شبہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی، مجھے بھی اللہ کا فضل، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے اللہ کی رحمت اگر ڈھانپ نہیں لے گی۔ اب باقی الفاظ میں نہیں استعمال کر سکتا، کیوں جی؟ جی تو سر۔ اب پڑھیں ذرا اس کو، لا یستوی کا ترجمہ کیا ہوگا؟
برابر نہیں برابر ہو سکتے نہیں برابر ہو سکتے اصحاب الناری آگ آگ والے والے آگ والے و اصحاب الجنہ اور جنت والے اور جنت والے. جی یہ تو زمین اور آسمان ہے نا، کیوں جی؟ بلکہ زمین کی بھی کہیں گے کہ تہ جہاں جو کھولتا ہوا پتھر ہیں وہ ہیں اپنا آگ والے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو تو آسمان اونچا بنایا ہے جی، جس کے درجات بنائے ہیں، تو جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی جنت والے اور جنت والے هم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں. وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ جناب ہے جو آپ نے پڑھا. الحمدللہ. تو پروفیسر صاحب ذرا بات کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ہیں باقی. لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے اصحاب النار آگ والے و اصحاب الجنت و اصحاب الجنہ اور جنت والے. اصحاب الجنت جنت والے هم الفائزون یہی کامیاب ہونے والے. یہی کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو پھر بھائیو یہ چیز ہے نا، وہ اپنا مائنڈ بنائیں ہم لوگ کہ آگ سے بچ جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اور جب بھی مانگیں اللہ سے تو حدیث مبارکہ کیا ہے بتائیں گے؟ جنت الفردوس مانگے. جنت الفردوس. ہاں، جب میں حدیث یہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے واقعی عجیب لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ تم مانگ کس سے رہے ہو. ہم کہتے ہیں، ہم عام کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ ایسے ٹامک ٹوئیاں کھاتے ہوئے یا تھوڑا بہت چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے تو کافی ہے. کیوں جی؟ ہم یہ عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ. تو میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. اور وہ اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا ہے تو اس سے سب سے بڑی چیز مانگو نا. کیا خیال ہے؟ جی یس. اور پھر اس مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو کام ہے وہ جنت بھائیو آسان نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جنت آسان نہیں ہے. جنت کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا انسان کو. تو تب اس لیے کہ جنت کی قیمت ہی کوئی نہیں. اب آگے پڑھتے ہیں جی. اور یہ ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کو بھلوا دیا جی. اور وہ ہے اپنے وقت کی کتاب، اپنے وقت کا قرآن جی. الکتاب وہ قرآن ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال بیان کر رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک سورہ احزاب کے اندر ہے، آیت نمبر 72 آیت نمبر ہے. وہ بھی اپنا آسمان اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سامنے امانت پیش کی جی، اور پہاڑوں پر بھی. تو انہوں نے کیا کر دیا، معذرت کر لی کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس کو. اور وہ ڈر گئے اس سے کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں اور کیسے ہوگا. تو انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ جاہل ہے کہ جو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ سوچتے ہوں گے یا میں بھی سوچتا ہوں گا یا جو سننے والے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا سورہ احزاب کا، کہ یہ کیسے ہے کہ پہاڑوں پر، زمین پر، آسمان پر اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہوں نے، لفظ وہاں آتا ہے فَأَبَيْنَا، تو ابا انکار کے لیے بھی آتا ہے جی. تو ہم اس کے لیے لفظ کہہ رہے ہیں معذرت کر لی. تو وہاں تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا، وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھیں، منہا اس سے. تو
فحملها الانسان، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یہ وہاں پڑا تھا۔ لیکن بھائیو چیز یہ ہے کہ کیا یہ پہاڑ اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، زمین آسمان، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ نہیں سر، ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جنت چھوٹی چیز نہیں ہے، جنت بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور اپنے لیے نہیں بنائی، وہ ہم انسان اور جن ان کے لیے بنائی ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، ہم نے تجزیہ کرنا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال بیان کر رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن، لو ہے، لو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، جی اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو، علی جبل نکرہ ہے، کسی پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر۔ اب ابھی دیکھتے ہیں اس کو، پہلے اس آیت کا حصہ ختم کر لیتے ہیں۔ لَرَأَيْتَهُ، تو اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعاً، کیا مطلب ہے خاشعاً؟ عاجزی سے جھک ڈر کر، کر دب جانے والا، ڈر کر عاجز ہو جانے والا، ورنہ خاشعین پڑا ہوا تھا، خاشعین کے اندر ہوتا ہے ڈر، لیکن عاجزی کے ساتھ ڈر، تو خاشعان اس کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ ہے دبنے والا۔ جی، تو خاشعان کا مطلب جو ہم کر رہے ہیں، جو بنتا ہے، وہ اس کے اندر ڈر ہے، وہ ڈر کی وجہ سے عاجز ہو جاتا۔ کون؟ پہاڑ، پہاڑ۔ اور کیا ہوتا؟ متصدعم، صدا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، متصدعم، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ، کس کے معنی ہے خشیت اللہ؟ اللہ کے ڈر سے، ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ وہ آیت بعد میں جو تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آیت جو پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھی ہوئی ہے نا، جی، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ کیسے ہو گئے؟ بہت سخت، یہ پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں وہاں دی ہیں، 3 مثالیں یہ دی ہیں کہ پہاڑ اور انسان کا دل، یہ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے، پہاڑ کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہاڑ کی فطرت کیا ہوتی، اور ایک انسان ہے جس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے رائے ہدایت قرآن مجید اتارا ہے، اس کے دل کے اوپر یہ اثر نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا دلوں پر زنگ لگ گیا ہے یا دل سخت ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ تجزیہ کریں، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رقت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے؟ وہاں یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو پہلی مثال یہ دی تھی کہ پہاڑوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پہاڑوں میں سے بھی ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شق ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور پھر آخری ہے نشانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ ہیں جی پہاڑ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یقیناً اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔
کیوں جی؟ اب ہم آتے ہیں اپنی طرف. مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑ کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کیوں کی؟ کہ دنیا کے اندر سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ پہاڑ ہی ہے. پہاڑ کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گی. کیوں جی؟ جی ماؤنٹ ایوریسٹ ہی ہے نا. ماؤنٹ ایوریسٹ سے مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کوئی اور بڑی چوٹی ہے؟ نہیں سر سنا. جی اس دنیا زمین کے اوپر کہہ لیتے ہیں اپنا دنیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ آسمان بھی بہت بڑا ہے سب کچھ، لیکن اس دنیا کے اندر ہم کیا کریں؟ ہم دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھے ہیں. جب قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہاں یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً تو اسے ڈر کی وجہ سے عاجز دیکھتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہوتا اللہ کے ڈر سے. اتنے ہی رکھیں اور تجزیہ تھوڑی دیر کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن مجید کی تو یہ ہے نا. کیوں جی؟ ہم پڑھتے ہیں روز. ہم اچھے یا پہاڑ اچھے؟ یقیناً پہاڑ اچھے. یقیناً پہاڑ اچھے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع داری کر رہی ہیں. اوپر جتنے ہیں اس سے 2 گنا 1.5 گنا نیچے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے انسان کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے. کیوں جی؟ بالکل صحیح. انسان کی خدمت کیسے کر رہا ہے؟ کہ یہ زمین گھوم بھی رہی ہے اور روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، اپنے ارد گرد اپنا یوں کر کے اپنا بال کی طرح گھوم بھی رہی ہے، اور ساتھ چلتی چلتی سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرے بندے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ویٹ ہے، ویٹ جی، کہ کہیں زمین ہم سب کو لے کے ایک طرف نہ ڈھل جائے. یہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے. تو بھائیو یہ ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھ کے اللہ کی خشیت اپنے اوپر طاری کر لینا، بلکہ طاری کرنا تو اور چیز ہے. جو دل ہے نا وہ اتنا عادی ہو جائے واقعی کہ یا اللہ تیری اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو اتنا بڑا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے نام بتا رہا ہے، میں اس کی ابھی تعارف کروا دیتا ہوں. میں آج گن رہا تھا تو 24 تک میں پہنچا تھا. اللہ 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 کا لفظ جی. تو مجھے آگے بھی نظر آئے تو میں جلدی میں، اس لیے کہ میں یہ کام آپ کے پڑھانے سے پہلے ہی کر رہا تھا، تو دوسری جگہ پہ میں نے پڑھا کہ بھئی 40 مرتبہ ان 24 صورتوں کے اندر 40 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. کیسے؟ 24 سے کچھ 26 مرتبہ یا 24 مرتبہ اللہ کا لفظ آیا ہے، اور باقی جو کتنے بچ گئے؟ 16 جو ہیں وہ اس کی صفات آئی ہیں یا ضمیر آئی ہیں. کیوں جی؟ جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہے سورت الحشر، اور ہم نے اللہ کو ویسے پڑھ لیا خشیت اللہ. تو آگے جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے ایک مثال بیان کی نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ امثال کی طرف. امثال کی واحد کیا ہے؟ مثل. مثل، میم سے لام. اب میم سے لام کے کو کاٹ دیا تو سال الف پہلے آ گیا اور الف درمیان میں بھی آ گیا، تو یہ جمع مکسر بن گئی جی، ٹوٹی ہوئی جمع.
اور جب ٹوٹی ہوئی جمع آ جائے تو اس کے لیے اشارہ بھی تل کا آئے گا اور ضمیر بھی ہا آئے گی. ٹھیک ہے جی. جی یہ سر. اپنے علم کے لیے کہ اگر عربی لکھنی پڑے تو ہم عربی لکھ پائیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ضرب کے معنی ہم نے کافی سارے کیے ہوئے ہیں. پہلا معنی کیا ہے جی؟ نضرب، مارنا، مارتے ہیں. ضرب لگا. مارنا، ٹھیک ہے، مارنا. اور دوسرا نضرب فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں، زمین پر چلنا سفر پھرنا. کرنا. زمین میں چلنا، سفر کرنا. اور تیسرا یہ ہے ضرب المثل، ہم کہتے ہیں مثال بیان کرنا. جی بن جاتی ہے نا، تو اسی سے ہماری زبان کے اندر بھی آ گیا اللہ کے فضل سے. تو یہ تو نضربها، ہم اسے بیان کرتے ہیں. نضربها کا ترجمہ ہم انہیں بیان کرتے انہیں ہیں. بیان کرتے ہیں. ہم انہیں بیان کرتے ہیں، مضارع ہے، للناسی، لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں. غور و فکر کریں. اب یہاں ہی مثال دیتی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہاڑ کی مثال بیان کی ہے، انسان واقعی مطلب سوچتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کی باقی آیات بھی دیکھیں، ابھی میں نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر کے سامنے پیش کیا، وہاں پہ مثال ہی ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے قوت ادراک دی ہوگی، قوت فہم دی ہوگی، عقل دی ہوگی، اور ان کو دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اختیار کہ بھئی میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، تم نے جنت میں جانا ہے تو اس کا انتخاب کر لو. کیوں جی؟ یہی تو چیز سمجھ میں آتی ہے نا. جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ادراک یا عقل دی یا فکر دی، تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں ذہن میں کہ دوبارہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کا نازل ہونا اور قرآن کا امین ہونا اور اس پر عمل کرنا، یہ آگے ہمارے لیے، یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک لائن اور اس لائن کے دونوں سائڈوں پر ایرو لگا دیں انفینٹی کے. جی کچھ شکل بن رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک لائن لگائیں، لائن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں انفینٹی کا ایرو لگا دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ادھر بھی ہے اپنا زندگی اور ادھر بھی زندگی ہے. اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں. یہ جو ایک نقطہ ہے نا، ایک نقطہ، اس سے بھی کم ہماری زندگی ہے. کیوں؟ کہ وہ جو آگے آنے والی ہے انفینٹی والی، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا تقابل ختم ہونے والی زندگی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ویسے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ایک لائن اپنے ذہن میں رکھی اور اس کے اوپر ایک نقطہ رکھا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہ عالم ارواح تھا، اس دنیا کے اوپر ایک نقطہ جی، اور وہ تیاری کا نقطہ ہے، تیاری کا. اور تیاری کس کے مطابق ہوگی؟ میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کو بھائیوں، سارے ہمارے بھائی ہیں بھائیوں. اس کے اندر صرف ایک چیز، میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دین اسلام کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ایسے لگتا ہے جیسا صرف ایک لفظ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا. کیوں جی؟ اللہ کو خوش کرنا. خوش کرنا جی، کہ جس کا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. ہمارا ہر عمل اگر اللہ خوش ہو جائے تو بھائیو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا کہ وہ تو یہی ہے کہ جو کوئی بندے کو کسی کو خوش کریں گے تو جو وہ کہے گا
اس کے اوپر عمل کریں گے تب بھی وہ بندہ خوش ہوگا نا دنیا کا. کیوں جی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے کس جگہ پہ اپنا کلام کیا ہوا ہے اور اپنے کلمات دیے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک. قرآن مجید. تو آپ میں کسی اور جگہ پہ جا کے منہ ماریں کہ یہاں سے مجھے ہدایت مل جائے، یہاں کسی بندے سے مل جائے، کسی اور سے مل جائے، یا میری عقل کسی جگہ پہ پہنچا دے، تو بھائیو سیدھا سادہ راستہ ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، اس کو پڑھیں اور اسی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو تفسیر ہے موجود ہے، ان کو ملا لیں اور اپنے اللہ کو خوش کر لیں. کیوں جی؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ بنتا ہے؟ ویسے نہیں بن. تو آئیے پڑھتے ہیں. لو انزلنا، ترجمہ پڑھیں. اگر ہم نازل کر دیتے یا اگر ہم نازل کرتے حاذل قرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر لرأیتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تو اسے دیکھتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تو اس پہاڑ کو دیکھتا، خاشعا متصدعا. خاشعا کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. عاجزی سے جھک جانے والا، وجہ سے عاجز ہو جاتا. نہیں، ڈر کی وجہ سے عاجز ہونے والا میں کہہ رہا ہوں. پہلے ہم نے کیا تھا عاجزی کی وجہ سے ڈرنے والا، خاشعین وہاں کیا تھا. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جی. وہاں تھا عاجزی کے ساتھ ڈرنے والا. ٹھیک ہے. اس جگہ پہ کر رہے ہیں خاشعن، اللہ کے ڈر کی وجہ سے دب جانے والا، عاجز ہو جانے والا، یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم. خاشعن کا ترجمہ ڈر کی وجہ سے عاجز ہو جاتا، ڈارت کی وجہ سے عاجز ہو جانے والا. جی، یقیناً تو اس کو دیکھتا عاجز، ڈر کی وجہ سے عاجز ہو جانے والا، متصدعم، ٹکڑے ہو جانے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں. باقی ساتھی آواز نہیں پہنچ رہی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں ہیں. نَضْرِبُهَا، ہم انہیں بیان کرتے ہیں، ہم نے بیان کرتے ہیں یا جنہیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ وہ غور و فکر کریں اور جنت کی طرف آ جائیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فکر کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کیجیے گا. جی سر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے، لرأیتہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تو اسے دیکھتا، خاشعا، کہ وہ ڈر کی وجہ سے عاجز ہو جانے والا ہو جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی اب یہ ہے کہ 3 آیتیں میں چھوڑ رہا ہوں عمدن قصدن. ایک آیت ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن کل کا سبق جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا. اگلی جو 3 آیات ہیں 22، 23 اور 24. تین آیات ہیں. یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ بڑا اچھا یہ ہوا ہے کہ یہ جو ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ قرآن کے ساتھ تعلق،
تو مجھے بتائیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کیسا کرنا ہے؟ بس صرف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوں پڑھنا ہے؟ سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین کریں سمجھ کے عمل کریں گے۔ اب جماعت کے اندر تو ہم ٹھیک ہے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، 27 گنا زیادہ اجر ہے، لیکن جب ہم الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازیں، جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم یہ عادت بنائیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ پہاڑے ایسے ہو جاتے تو ہونا تھا ایسے ہی، انہوں نے کیوں جی، انہوں نے ایسے ہی ہونا تھا جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی۔ تو ہمارے اوپر اتنا تو آ جائے کہ سورہ انفال کے اندر آپ نے پڑھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہم آیاتنا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، سورہ انفال میں یہی پڑھا تھا نا کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کون آدمی یہ چاہے گا کہ میرا ایمان اس وقت اگر لوور لیول پر ہے اور میں اس کو زیادہ نہ کروں؟ کوئی چاہے گا؟ اس لیے کہ جتنا اونچا ایمان ہوگا اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنا بڑا انشاءاللہ دیدار ہوگا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو جنت الفردوس کے اندر ہوں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روزانہ دیکھیں گے، اور جو نیچے 100 نیچے طبقہ ہے نا، وہ ان کو حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ تم جمعے کے جمعے دن آ جانا، جمعے والے دن آ جانا اور میرا دیدار کر لینا۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ جنت الفردوس میں جانے والے اللہ کو ہر روز دیکھنے والے بننا چاہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ جمعے کے جمعے والے دن؟ تو چاہتے تو وہی ہیں، اب چاہنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب وقت کم ہے تو 3 منٹ رہ گئے ہیں، اب بے شک اس کو 2 بار دہرا لیں جی۔ چلیں ایک آیت اضافی کر لیتے ہیں جی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں ان کے نفسوں کو بھلوا دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اسے دیکھتے، خاشعاً، آج ڈر کی وجہ سے دب جانے والا، متصدعاً، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جی وقت ہے تو ایک یا 2 آیتیں ڈاکٹر صاحب سے بھی کروا لیں، ڈاکٹر داؤد صاحب سے۔ جی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ چلے جی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، میں کر دیتا ہوں، لرأیتہ،